السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ان دنوں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا وائرس، اس طرح کی وبا کبھی نہیں پھیلی، جو کہ صرف ہاتھ لگانے سے، لمس کرنے سے، جہاں مریض بیٹھا ہے وہاں بیٹھنے سے اور گلے لگانے سے، اس کے چھینکنے سے، اس کے پاس مریض کے کھانسنے سے دوسرا انسان جو ہے افیکٹڈ ہو جاتا ہے، اسے وہ وائرس لگ جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے مریض ہیں جو 14 دن تک وائرس ان میں رہتا ہے، اور 14 دنوں 15 دنوں کے بعد جو ہے ان میں علامات بیماری کی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ جتنے آدمیوں سے ملتے ہیں اور وہ وائرس پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایسا تاریخ میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی پہلے۔ طاعون ہے تو اس کے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو فوراً اس کے وہ اثرات اور علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور ایسا بندہ جو ہے منع کر دیا جاتا ہے مساجد میں کہ وہ بندہ جو ہے نہ جائے، جیسے طاعون ہے، جو جذامی ہے، بیماری ہے، اس کے لیے حرام ہے مسجد میں جانا۔ اب یہ بیماری ایسی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ میں بیمار ہوں، میرے ساتھ وائرس میرے اندر ہے، اور 13-14 دنوں کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ایسا بندہ جب مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ تو لا محالہ اس کے ساتھ پڑھنے والے نماز وہ کھانسے گا، سلام لے گا دوسروں سے، تو بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور بیماری جو ہے اسی لیے ایک شخص کو یہ کسی جانور سے ہوئی تھی، اور اس میں خیر اختلاف ہے کہ جانور سبب تھا، کیا وجہ تھی یہ وائرس جو پھیلا، لیکن وہ پھیلتا گیا۔ اور یورپ کے اندر اب دیکھ لیں ایسے ایسے شہر جو لاکھوں کی آبادی تھی، ایسے ویران پڑے ہیں جیسے یہاں کوئی بشر ہی نہیں بستا، لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ سعودی عربیہ میں، کویت کے اندر، قطر میں، امارات میں علماء نے ہر ملک میں مختلف اوقات میں جو ہے پہلے اعلان جو ہے وہ کویت میں آیا، پھر قطر میں، پھر امارات میں، کہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ نہ پڑھی جائے اور نہ جمعہ پڑھا جائے، اذانیں ہوں اور کہا جائے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، الا صلوا فی البیوت، صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اس پر بہت سے یہاں پہ جب سعودیہ میں خاص کر یہ فیصلہ ہے، یہاں کے علماء معروف ہیں، سلفی علماء ہیں، اور وہ بڑے سخت ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑی اہمیت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا تو یہ فتویٰ تھا کہ ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور یہاں لوگوں نے سنا بھی ہوگا جو اذانیں کہنے والے مؤذن کہتے ہیں، ان کی ہچکی بن جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں اذان کے دوران کہ یہ کیسی مصیبت ہم پہ آ پڑی کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ دین اسلام جو ہے، اس کی جو شریعت کے مقاصد ہیں یا ضروریات الخمس جن کے گرد پوری شریعت گھومتی ہے، وہ 5 ہیں: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض اور حفظ العقل۔ بعض نے اس میں حفظ النسل جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، وہ حفظ النفس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو حفظ النفس یہ انسان جان کی حفاظت، اسلام نے اس کی کتنی زیادہ اہمیت آپ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کے دوران کوئی زہریلی چیز، سانپ وغیرہ کوئی آ جائے تو انسان کو حکم ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہی جوتا اٹھائے، ڈنڈا اٹھائے، کچھ بھی کرے، اس کو مارے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز میں جاری رہے اور وہ اسے نقصان پہنچا کے چلا جائے، اسے وہ مارے اس کو، تاکہ اس کا نفس جو ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کوئی بندہ روزے میں ہے، کسی نہر میں کوئی آدمی غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ روزہ توڑ کے اس میں چھلانگ لگا سکتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں حلق میں چلا جائے گا، تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو بچائے۔ اسی طرح کہیں آگ لگی اور وہ روزے میں ہے اور آگ والی جگہ پہ جا کے اس نے کسی آدمی کی جان بچانی ہے، تو روزہ واجب اور فرض ہے رمضان کا، لیکن اس پہ واجب ہے کہ افطاری کرے گا، روزہ چھوڑے گا اور آگ میں جا کے ان کو بچائے گا، کیونکہ آگ کے اندر جانا اور سختی میں روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے ناممکن ہو، اور اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو اسے چھوڑنا پڑے گا۔
اسی طرح انسان بیمار پڑ جائے، بہت سخت ہو، تو روزہ چھوڑ دے گا ایسی حالت کے اندر، اور اس کا علاج کیا جائے گا اگر اسے موت کا ڈر ہوگا تو۔ مرتے وقت انسان جو ہے مر رہا ہے، کوئی چیز نہیں ملتی، خنزیر حرام ہے، لیکن اتنی اجازت ہے اسے کہ جان جس سے بچ جائے اتنی وہ ایک مقدار میں خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے تاکہ اپنی جان کو بچا سکے۔ تو یہ بنیادی یعنی کہہ لیں کہ دین کی جو بنیاد ہے، 5 ان محوروں کے گرد گھومتی ہے کہ دین کی حفاظت، نفس کی، مال کی، حفظ العرض یعنی عزت کی حفاظت، اور عقل کی حفاظت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے الا حق کے ساتھ۔ اور یہ سورہ اسراء کی 33 نمبر اور انعام کی 151 نمبر آیت ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ کی 169 نمبر آیت۔ اور اس میں کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، جو کسی نفس کو قتل کرتا ہے انسان کو بغیر حق کے، قصاصاً اسے قتل کیا جائے تاکہ عبرت کا نشان بنایا جائے کہ اس نے ایک نفس کو تلف کیا ہے اور آئندہ کوئی اور یہ جرت نہ کرے۔ اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ ساری آیات اسی طرف توجہ دلاتی ہیں، انسانی نفس کی قیمت ہے، اور فتویٰ دیا جاتا ہے اس کا بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے، جس سے جو فتویٰ دیتا ہے، جو کمیٹی فتویٰ دیتی ہے، جو علماء دیتے ہیں، لوگوں کا خون ان کی گردن پہ ہوتا ہے اگر کوئی غلط فتویٰ دے دیا جائے یا کوئی اور چیز ان میں اجتہاد اور محنت کر کے اگر انہوں نے نہیں دیا تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو کوئی مفتی نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں تو انہی کو لجنہ دائمہ کے جو فتویٰ ہے انہی کی جو ہے تائید میں، یا انہی کے جو انہوں نے دیا ہے فتویٰ کہ نمازیں گھروں میں پڑھی جائیں، جمعہ بھی گھر میں پڑھا جائے، میں تو اسی کی تائید میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں فتویٰ دیا، یہ سارے دلائل اور یہ سب بیماری کی حالت دیکھ کے انہوں نے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور اسنا المطالب جو ہے اس میں زکریا الانصاری الشافعی وہ کہتے ہیں وقد نقل القاضی عیاض عن العلماء ان المجذوم والابرص یمنعان من المسجد ومن صلاة الجمعہ ومن اختلاطہما بالناس۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ علماء نے، قاضی عیاض نے نقل کیا علماء سے کہ مجذوم، جذامی اور ابرص کوڑ والا اور جذامی انسان جو ہے روکا جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے سے اور جمعے کی نماز سے اور لوگوں کے ساتھ مختلط ہونے سے۔ اور ابن حجر الہیتمی جو ہے، یہ ابن حجر الاسقلانی نہیں، دوسرے الہیتمی، وہ کہتے ہیں اپنے فتاوی فقہیہ میں الکبریٰ میں سبب المنع فی نحو المجذوم خشیت ضررہ وحینئذ فیکون المنع واجبا فیہ۔ کہتے ہیں کہ مجذوم انسان جو جذامی انسان ہے، اس کے نقصان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے واجب ہے کہ اسے روکا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے لا یریدن ممرض علی مصح، کہ جو بیمار آدمی ہے وہ جو صحت مند ہے اس کے پاس نہ جائے۔ اور آپ نے فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ایک مجذوم قبیلہ آپ سے بیعت کر رہا تھا، تو آپ نے ان میں ایک جذامی انسان تھا جو مجذوم تھا، بیماری تھی جذام کی اسے، تو آپ نے اسے کہا کہ پیغام بھیجا کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم آگے نہ ہو، ہاتھ پہ بیعت نہ کرو، تمہاری بیعت ہوگی اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی اسے قریب نہیں کیا۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جن میں یہ وضاحت ہے، علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ نماز جو ہے جماعت اور جمعہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے ان اسباب کی وجہ سے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ حدیث جو عبداللہ ابن حارث عن عبداللہ ابن عباس انہ قال لمؤذنہ فی یوم مطیر، بارش والے دن عبداللہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اپنے مؤذن کو کہا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد تم نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو۔ تو لوگوں نے بڑا انکار کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، تعجب کیا اس سے۔
تو فقال اتعجبون من ذا، فرمایا آپ نے کہ تم تعجب کرتے ہو اس سے، قد فعل ذا من هو خیر منی، یہ اس نے کام کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ عزم ہے، اس میں رخصت نہیں ہے، اور میں نے ناپسند کیا ان اخرجکم فتمشوا فی الطین والدحض، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ تم گھارے کے اندر اور مٹی کے اندر اور گیلی مٹی کے اندر چل کے مسجد میں، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں وَيُعْذَرُ الْإِنسَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ، انسان معذور ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، عند احتیاج النجو والمجاعہ، بھوک شدید ہو تو جیسے، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بندے کے پاس کھانا اگر حاضر ہو اور اسے بھوک بھی لگی ہے اور کھانا سامنے آ گیا ہے اور جماعت کھڑی ہے تو لا صلاۃ بحضرات الطعام. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ نفی کمال ہے، بعض نے کہا نفی صحہ بھی ہے، کہ اب نفس جو ہے وہ بھوک بھی لگی ہے اور کوئی روکنے والی چیز بھی نہیں، کھانا سامنے ہے تو بندہ پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے، جماعت چھوڑ کے کھانا کھائے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اور اسی میں حدیث کے اندر دوسرے لفظ کیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اور وہ اپنے اخبثین یعنی بول اور قضاء حاجت کو روک رہا ہو، اسے حاجت ہو رہی ہے لیکن وہ روک رہا ہے اور اس کی توجہ بڑھ رہی ہے، ایسی شکل میں اس کی نماز نہیں ہوتی، اس پہ واجب ہے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ جائے اور قضاء حاجت کرے. اور بعض نے کہا یہاں صحت الکمال ہے، مراد یہ کہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ اجر میں کمی ہوگی. تو وَكُلُّ أَمْرٍ يُوجِبُ التَّضَرُّرَ، اور یہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے ضرر ہو، نقصان ہو، اس وجہ سے جماعت سے پیچھے رہا جا سکتا ہے. فی نفسی و مالی فیعذر، انسان کے نفس یعنی اسے جان کا خطرہ ہے، اس کے مال کا نقصان ہونے کا، فیعذر تو اسے معذور سمجھا جائے گا. تو فقہا نے بھی یہ لکھا ہے، اور احادیث میں آپ اندازہ کریں کہ بارش کا اگر جس میں صرف اتنا خیال رکھا گیا کہ جس سے کپڑے خراب ہوں گے اور جسم خراب ہوگا، مشقت ہوگی، تو بارش کی وجہ سے اگر گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو جہاں انسانی نفس جو اتنا قیمتی ہے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، بیماری کے پھیلنے کا ڈر ہو، اور بندے کو بھی علم نہیں کہ وہ بیمار ہے اور وہ مسجد میں جا رہا ہے اور لوگوں میں بیماری پھیلا رہا ہے، تو پھر اس بیماری کو روکنے کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ وقت کے لیے، مسلسل نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، کچھ وقت کے لیے جو ہے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، جمعے کی جگہ 4 رکعت ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں. اور اس سے یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم گھر میں جو ہے نماز پڑھیں گے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بندہ سفر میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر پورا دیتے ہیں جو عام و صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں جو وہ ورد پڑھتا ہے قرآن سے یا اذکار کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے، لیکن سفر اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اسے پورا اجر ملتا ہے. اور دوسری حدیث جو ہے اس آدمی کے بارے میں جو پہاڑوں کے اوپر کہیں ہے اور اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو حدیث کے لفظ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھیں تعجب کرتے ہیں کہ اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں اور جنت میں جگہ بھی دیتے ہیں، اسے جنت بھی داخل کر دیتے ہیں. ایسے حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث وہ صحیح ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر ہے اور طبرانی کے اندر یہ روایت ہے. تو اجر ملے گا. تو یہ ایک فرصت ہے کہ گھر میں اذان کہی جائے اور اس کے ساتھ جو ہے اقامت کہی جائے، بندہ جو ہے اپنے گھر والوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے، بچوں کی تربیت ہو، دیکھیں عورتوں میں بھی جو غلطی ہیں نماز کی وہ نکلیں. یہ فرصت ہے جو گھر ہمارے جو ہم ساری سنتے بھی وہاں مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں، تو گھر میں بھی جب نماز ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اذانیں بلند ہوگی تو شیاطین بھاگیں گے گھروں سے، اور گھر میں بھی اللہ کا ذکر بلند ہوگا. مسجدوں میں تو ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا کہ سارے لوگ جو ہے جمعہ بھی اور جماعت کے ساتھ جو ہے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے. تو یہ تھا مختصراً، کچھ شاید تطویل ہو گئی اس موضوع پہ کہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ عذر کی وجہ سے اپنے نفس پہ خوف ہو، ڈر ہو، اور خاص کر ایسی بیماری جس کا پتہ ہی نہیں کس بندے کو ہے کس کو نہیں، اور بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو چھینک آتی ہے، کوئی کھانستا ہے تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، توجہ ساری ادھر چلی جاتی کہ پتہ نہیں اس کو بیماری تو نہیں ہے کرونا اور یہ پھیلا نہ دے، اور وہ توجہ اور اس کا خشوع اور خضوع کہاں چلا جائے گا. یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی اذن اور مرضی سے جو ہے کوئی بیماری نہیں لگتی، لیکن
اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو پہلے ہاتھ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ توکل کے منافی نہیں ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ ہر ملک کے جو عوام ہیں ان کو اپنے علماء کو فالو کرنا چاہیے۔ وہاں کے جو کبار علماء جو فتویٰ دیں کہ گھر میں اگر نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یا حالات زیادہ خراب ہیں تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ سعودیہ کی لجنہ دائمہ نے یہاں یہ فیصلہ کیا ہے تو یہاں کے تمام مساجد میں اب اذانیں ہو رہی ہیں سوائے حرمین کے۔ حرمین میں اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہو رہی ہے اور جمعہ بھی ہوگا، اور باقی مساجد میں صرف اذان ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے صلوا فی بیوتکم کہ گھروں میں نماز پڑھو، اور لوگ الحمدللہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کے دل پریشان ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش سے دوچار کیا۔ ہر بندے کی تڑپ ہے اور تمنا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھے نماز، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بھی اجر دیں گے، اور رب ضارۃ نافعہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ لعلہ خیر ہوگی کہ گھر والوں کی تربیت اور گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے، اور گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، جماعت کروائیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان میں جیسے علماء کہیں تو انہیں اپنے علماء کو فالو کرنا چاہیے۔ ہر ملک کے جو لجنہ ہے ان کی علماء کی کمیٹی ہے وہ یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹروں کے ذریعے اور جو اس علم طب کو متعلق جانتے ہیں، بیماری کی جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں اس کے پھیلنے کے، اس کے متعلق تحقیق کر کے وہ شرعی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ کے اندر جو رہنے والے ہیں انہیں لجنہ دائمہ جو ان کی کمیٹی ہے کبار علماء کی، ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ گھروں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے اور جمعہ بھی، اور اسی طرح باقی ممالک کے لوگ بھی اپنے علماء جو ہر علاقے کے ہر ملک کے جو صورتحال ہے وہ فیصلہ کریں اور جو فتویٰ دیں ان کا احترام کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور نبی علیہ السلام کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔